صرف نوکریوں کے پیچھے نہ بھاگیں بلکہ آپ اپنی ایمپائر کھڑی کریں اور لوگوں کو نوکریاں دیں۔ میرا نام پروفیسر ڈاکٹر ذیشان کھتری ہے اور اس وقت میں چیئرمین ہوں ڈپارٹمنٹ ٹیکسٹائل انجینئرنگ، مہران یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی جامشور۔ ہم لوگ اصل میں حیدرآباد کی شہر کے ہیں اور ہمارے جو فور فادرز ہیں وہ ہم کچھ سے ہمارا وابستگی ہے، اور جو بیسک ہمارا جو کام تھا وہ اجرک پرنٹنگ اور جو چنری وغیرہ ایک قسم جو ڈائنگ ہوتی ہے ہمارا آبا اجداد کا ہی کام تھا۔ تو شاید یہ چیزیں شاید بلڈ میں تھیں، تو ہمارا جو اینڈ اپ ہے وہ بھی ٹیکسٹائل میں ہی ہوا۔ تو چونکہ شروع سے ہم حیدرآباد سے ہی ہیں تو ہماری ارلی ایجوکیشن جو پرائمری میری جو سٹارٹ ہوئی 1981 سے سٹارٹ ہوئی حیدرآباد میں، ایک ٹریننگ کالج ایک انسٹیٹیوٹ ہے، وہاں سے میں نے تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد نور محمد ہائی اسکول، وہ بھی جو نا گورنمنٹ کا ہی ایک انسٹیٹیوٹ ہے، اسکول ہے، کافی پرانا انسٹیٹیوٹ ہے۔ اور اس کے بعد مسلم سائنس کالج، وہ بھی گورنمنٹ کا تھا۔ اس کی ایک وجہ تھی کیونکہ ہم لوگ 5 بھائی ہیں اور میرے فادر کی اب شروع سے ہماری لانڈری شاپس ہوتی تھیں، تو ہم کیونکہ فائنینشیل برڈنس کی وجہ سے ہم لوگ پرائیویٹ سیکٹر میں یا اس طرح تو تعلیم حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن نیورتھلیس ان دنوں میں جو پرائمری جو ہائر ایجوکیشن یا گورنمنٹ میں آپ دیکھیں تو آج کے مقابلے پڑھائی ریلیٹیولی اچھی ہوتی تھی۔ تو چیلنجز تو ڈیفینیٹلی تھے اس میں بھی، کیونکہ ہم لوگ پیدل جایا کرتے ہیں، ان دنوں میں گاڑیاں یہ موٹریں کافی کم ہوا کرتی تھیں۔ تو ہم لوگ شروع میں ہماری جو رہائش تھی وہ ٹنڈو ولیمہ میں رہتے تھے، پھر اس کے بعد شروع میں ہم سٹیزن کالونی ہم شفٹ ہوئے تو وہ کافی شہر سے دور ہوتا تھا، تو ہمارے لیے اسکول اور کالج میں پہنچنا یہ ہمارے لیے کافی، تو میرے پاس ایک سائیکل ہوتی تھی تو میں وہ سائیکل پہ جاتا تھا۔ آج تو دیکھیں نا سٹیزن کالونی ہمارے جو حیدرآباد میں ہے وہ بہت ہی ایک مشہور کالونی، لیکن ان دنوں میں صرف 5 یا 6 گھر ہوتے تھے، تو ایک جنگل اور ویران جگہ تھی جہاں سے ہم لوگ جاتے تھے۔ تو اس کے بعد جو بھی ہمارے پاس انٹر میں جو بھی گریجویشن ہم لوگوں نے کر لی، تو اس کے بعد یونیورسٹی میں ایک انوائرمنٹ تھا، چونکہ سب میرے برادرز بھی جو تھے وہ انجینئرنگ میں کافی انٹرسٹ رکھتے تھے۔ ایک میرے بڑے بھائی جو وہ ٹیکسٹائل میں آلریڈی تھے، اور دوسرے بھائی سول انجینئرنگ کر رہے تھے۔ تو اس کے بعد ہمارے لیے چیلنج تھا، کیونکہ پرسنٹیج آپ کو پتہ ہے مہران یونیورسٹی میں ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے، تو اتنا آسان نہیں تھا وہاں پہ۔ میں نے کافی ٹیسٹ وغیرہ بھی دیے لیکن اس میں ایک ہمیشہ فیلیور ہی رہا۔ تو 1994 مجھے یاد ہے، تو ٹیکسٹائل ڈپارٹمنٹ میں کچھ آل پاکستان ٹیکسٹائل ایسوسیشن کچھ سیٹس تھیں، تو اس کے لیے ہم نے کافی، میرے والد صاحب مجھے یاد ہے مجھے لے کے، کیونکہ میرا تو اتنا ویژن نہیں تھا، لیکن والد صاحب کو ایک ضرور یہ پتہ تھا کہ ٹیکسٹائل ڈپارٹمنٹ یہاں مہران یونیورسٹی میں کھلا ہے تو ضرور اس میں کچھ نہ کچھ میرے لیے بہتر ہوگا اس کا فیوچر۔ اور اس کی نا ایک بہت وجہ تھی ٹیکسٹائل، حالانکہ مہران یونیورسٹی میں تو اور بھی انجینئرنگ ڈپارٹمنٹس ہیں۔ مجھے بچپن سے نا آرٹ کا بڑا شوق تھا، میں آرٹسٹ بھی ہوں، آئل پینٹنگ میں بڑی شوق سے کرتا ہوں، آج بھی میں کچھ پینٹنگس وغیرہ کرتا ہوں۔ تو مجھے اصل میں جو شوق تھا وہ تھا کہ فائن آرٹس میں جاؤں گا، کچھ پینٹنگس بناؤں گا۔ تو والد صاحب کہتے تھے کہ بیٹا اس میں کیا رکھا ہے، آپ مطلب آپ کمائیں گے کیسے؟ تو میں والد صاحب کو کہتا رہا کہ بابا میں جو ہے نا اچھی پینٹنگس بناؤں گا، کیونکہ ان دنوں میں میڈیا دوسرا تو نہیں تھا، یہ مین اسٹریم میڈیا پی ٹی وی وغیرہ آتے تھے، تو اس میں جو ہے کبھی کبھی ایگزیبیشنس آیا کرتی تھی فارن کنٹری، اس میں پتہ چلتا رہا بھی ایک پینٹنگ جو ہے نا وہ لاکھوں کروڑوں کی بکتی ہے۔ تو میں ٹین ایج میں تھا، مجھے یاد ہے کہ 9th میٹرک میں تھا، تو اس وقت سے ایک جنون تھا کہ نہیں مجھے جو ہے نا ایک بہت بڑا ایک فنکار، ایک آرٹسٹ بننا ہے۔ اور میں گھر میں پینٹنگ میں کسی سے سیکھا نہیں، اللہ کی طرف سے بس جو ہنر تھا وہ میں کرتا تھا۔ اور والد صاحب کی فیملی کی اس معاملے میں بڑی سپورٹ ہوتی ہے، لیکن پرسنٹیج وغیرہ میری اتنی اچھی نہیں آتی تھی، پڑھائی سے اتنا لگاؤ نہیں تھا، پینٹنگ کی طرف زیادہ تھا۔ تو والد صاحب نے مجھے کہا کہ بیٹا آپ نے جو ہے نا ٹیکسٹائل میں جانا ہے، کیونکہ ٹیکسٹائل میں کلرز ہوتے ہیں، پرنٹنگ ہوتی ہے یہ ساری، تو وہاں پہ آپ کو نا بڑا اچھا ملے گا۔ تو میں بہرحال کنونس ہو گیا، اور جس کا میں آج بہت شکر کرتا ہوں کہ والد صاحب نے وہ مجھے ویژن دیا، وہ میں اس جگہ پہ آ گیا۔ تو آل پاکستان ٹیکسٹائل میز ایسوسیشن کی یہاں پہ 3 سیٹیں تھیں، بڑی مشکل سے اور میرٹ پہ میں فائنلی ٹیکسٹائل ڈپارٹمنٹ 1994 میرا یہاں سے کیریئر سٹارٹ ہوا، ہائر ایجوکیشن کا جو کیریئر تھا۔
ان دنوں میں پولیٹیکل پریشر بھی یونیورسٹیز میں بہت زیادہ ہوتے تھے، تو ہماری ڈگری 4 سال میں پوری نہیں ہوئی، بعض اوقات 8-8 9 مہینے یونیورسٹی بند ہو جاتی تھی۔ تو دیکھیں اس میں ایک میں پوائنٹ بتاتا چلوں کہ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ یار پھر یہ پڑھائی آپ نے کیسے، پھر گھر بیٹھے رہتے تھے؟ دیکھیں ہم واقعی میں گھر تو بیٹھتے، لیکن ان دنوں میں ہم کیا کرتے، ٹیکسٹائل انڈسٹری میں ہم چلے جاتے تھے، وہاں پہ انٹرنشپ کرتے تھے، اور وہ انٹرنشپ کرنا اتنا آسان نہیں تھا ہمارے لیے۔ یہ میں آپ کو سارے جو چیلنجز بتا رہا ہوں، جو اسٹوڈنٹ جب گریجویشن انسان جو کر رہا ہوتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ بس یہاں پہ کلاس میں ہم نے پڑھائی کی، اور پڑھائی کے بعد ہم نے اسائنمنٹس دیے، ایگزام دیے، پیپر دیے، سب کچھ کر کے ہم نے جمع کرا دیا، اور بس ہمارے ڈگری آسانی سے مل جائے گی۔ دیکھیں وہ جو گیپ آتے تھے نا ہمارے، جب جن دنوں میں یونیورسٹی ہماری بند ہو جاتی تھی، یا کوئی سمر ویکیشن یا ونٹر ویکیشن آتا تھی، تو ہم یونیورسٹی کے لیٹر لیتے، ہم انڈسٹری چلے جاتے رہے۔ اور ایک میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں کہ انڈسٹری اتنی آسانی سے دروازہ بھی نہیں کھولتی تھی۔ میں تقریباً مجھے یاد ہے کہ 10 سے 15 لیٹرز میں لے کے جاتا، تب جا کے ایک کوئی اجازت دیتا، کیونکہ جب ان کو جیسے ہم بولتے تھے ہم جام شورے سے آئے، تو وہ سمجھتے پتہ نہیں کون ہے، لیکن جب وہ ملتے سے ہم سے ملاقات کرتے تھے تو وہ بہت خوش ہوتے تھے کہ یار ایسے بھی واقعی میں یونیورسٹی کے بچے ہیں جو واقعی پڑھائی کے ساتھ ساتھ جو کام کرنا چاہتے ہیں۔ تو پڑھائی کے دوران میری تقریباً 16 سے 17 انٹرنشپ میں نے جمع کر گئے، کیونکہ 6 سے 7 سال ہم کو لگے پڑھائی کو ختم کرنے میں۔ تو 2000 میں فائنلی یہاں مہران یونیورسٹی سے مجھے ٹیکسٹائل کی ڈگری ملی۔ اور دیکھیے کوئی بھی چیز، کوئی بھی کام ضائع نہیں ہوتا۔ اس وقت مجھے لوگ کہتے تھے کہ یار انٹرنشپ اتنی کر کے آپ کیا کریں گے؟ تو اس کا مجھے فائدہ کیا ہوا، جیسے ہی میں نے پہلا انٹرویو دیا یونس ٹیکسٹائل مل میں، تو وہاں پہ جو جنرل مینیجر تھے انہوں نے یہ میرا پورا 15 دن کی، 20 دن کی، جو 1 مہینے کی، کچھ 3 مہینے کی ٹریننگ، وہ ساری اس نے کیلکولیٹ کی، اور اس نے مجھے کہا کہ یہ آپ کے ایکسپیرینس ہم کاؤنٹ کر رہے ہیں۔ اس سے فائدہ یہ ہوا کہ جہاں پہ مجھے 4000 ملنے تھے، وہاں پہ میری جو تنخواہ لگی 5500 لگی، اور اس دور 2000 میں جو ہے نا یہ 5-6 ہزار روپے نا بہت اچھی تنخواہ مانی جاتی تھی کراچی میں۔ لیکن اچھی تنخواہ اتنی بھی اچھی نہیں تھی، لیکن چونکہ میرے سینئر جو ٹیکسٹائل سے جو گریجویٹ ہوئے تھے ان کی تنخواہ 3000 3500 لگی، اس کے مقابلے میری بڑی اچھی لگی تھی۔ انڈسٹری میں جو جاب کرنا دن اور رات، ہم تو سمجھتے تھے کہ جو انجینئرس ہوتے ہیں یہاں سے گریجویٹ ہو کے ہمیں جو نا بڑی اچھی آفس مل جائے، ہمیں بٹھا دیں گے۔ ٹیکسٹائل انڈسٹری یا بہت ہی ایک مطلب ٹف قسم کی وہاں پہ جاب، جب وہاں پہ ہم نے پہنچے تو پتہ چلا کہ بھئی جاب تو بہت ٹف ہے۔ وہاں پہ ڈے اینڈ نائٹ شفٹ کرنی پڑتی تھی، 12 گھنٹے، اگر آپ کا ریلیور نہیں آتا تو ہمیں جو نا اس میں 48 آورس بھی بعض اوقات کام کرنا پڑتا۔ تو یہ سارے بلا چیلنجز سے وہ کرتے کہ تقریباً 8 سال ٹیکسٹائل انڈسٹری میں ہم نے کیے۔ اس میں ایک شخصیت مجھے ملی جو کہ میں یہاں پہ مینشن کروں گا، ڈاکٹر حنیف میمن۔ وہ میرے مینٹور رہے شروع سے۔ مجھے وہ اکثر کہتے تھے کہ ذیشان آپ نے پی ایچ ڈی کرنی ہے، لازمی آپ کو پی ایچ ڈی کرنی ہے۔ تو میں بہت ساری ہائر ایجوکیشن کمیشن کی جو ہے نا وہ ٹیسٹ آتے تھے، NTA آپ نے سنا ہوگا، اور آپ یقین مانیں کہ میں کلاس میں اپنی تو پوزیشن ہولڈر تو تھا، لیکن جب بھی کوئی NTA یا یونیورسٹی کوئی ٹیسٹ ہوتا تھا میں اس میں فیل ہو جاتا تھا۔ مجھے یاد نہیں ہے کہ میں کبھی NTA اسکالرشپ کی جو بھی ٹیسٹ ہوئی میں کبھی بھی پاس نہیں کر سکتا۔ تو میرے جو مینٹور تھے، میں نے کہا سر میں تو ٹیسٹ میں پاس نہیں کرتا، میں کیا کروں؟ میں ایک دفعہ میں نے مصالحہ بچہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ کیا میں کبھی باہر جا نہیں سکتا؟ کیا میں NTA کی ٹیسٹ جو کلیئر کر دی ہیں، میری 30-35 مارکس 37 مارکس اتنی آتی، اس سے زیادہ کبھی نہیں آئیں، اور میرے جو کلیگ ہوتے ہیں دوسرے ایون میرے جونیئر تھے ان کی 60-70 مارکس آ جاتے ہیں، وہ باہر بھی چلے، کوئی UK چلا گیا، کوئی آسٹریلیا، کوئی کدھر چلے گئے۔ تو میں ان کو دیکھتا ہی رہتا رہا کہ یار پھر اللہ تعالیٰ سے بہرحال میں نے دعا کی کہ یا اللہ کیا اس ٹیسٹ کے بغیر بھی کچھ ہو سکتا ہے؟ تو ایک اور اپورچونیٹی انہی اسنا میں ٹیسٹ بغیر دیتا رہا، میں کبھی پاس نہیں کر سکا۔ مہران یونیورسٹی میں 2008 میں ایک اپورچونیٹی آئی ایز اے لیکچرر، ایز اے کانٹریکٹ میں نے جوائن کیا، اور انڈسٹری میں 2008 میں تقریباً سیلری جو ڈرا کر رہا تھا ان دنوں میں تقریباً سے about 85 to 90,000 میں ڈرا کر رہا تھا، جو کہ بڑی اچھی سیلری تھی اس وقت۔ مہران یونیورسٹی میں جب مجھے آپشن ملا تو انہوں نے کہا ہم آپ کو کہ یہاں پہ مہران یونیورسٹی نے جو ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ دیا لیکچرشپ کا، تو اس میں بھی میں فیل ہو گیا، لیکن فیلیور کے ہوتے ہوئے بھی انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو ریگولر اپوائنٹ تو نہیں کر سکتے، کہ آر یو ریڈی ٹو اپوائنٹ ہیئر ایز اے کانٹریکٹ؟ تو کین یو امیجن وہ کتنی سیلری پہ میں 2009 میں یہاں پر آیا مہران یونیورسٹی میں۔
اور جبکہ مجھے 8-9 سال کا انڈسٹری کا ایکسپیرینس تھا. انہوں نے مجھے 15,000 روپے میں مجھے آفر کی کہ بھئی یہی کچھ ہم آپ کو دے سکتے ہیں. اب آپ سوچیں کہ کہاں 85,000 اور کہاں پہ جو نا یہ. تو میں بہرحال کراچی ساری کشتیاں جلا کر میں حیدرآباد واپس اپنے شہر آ گیا اور یہاں سے ایک نئی جرنی ایک اسٹارٹ کی, ایک نئی قسمت میں نے آزمائی کی. تو اب چونکہ اکیڈمکس میں ہم تھے تو یہاں پہ تو پی ایچ ڈی کرنا تو بہت لازمی تھی. تو میں اپنی اسٹرگل کرتا ہی رہا, مہران یونیورسٹی میں اپنی ٹیسٹ دیتا رہا, لیکن ہر جگہ میری جو نا وہ فیلیور ہی رہا. تو آخر کار ایک جاپان سے ایک ایسی اپارچونیٹی آئی, میں نے رینڈم میں نے وہاں پہ اپلائی کیا. تو وہاں سے انہوں نے کہا کہ بھئی ہمارے پاس ایک اسکالرشپ ہے, آپ پی ایچ ڈی آپ کریں ہمارے پاس, لیکن ہمارے پاس پیسے صرف 1 سال کے ہیں. اب صرف 1 سال کے جو پیسے ہیں, اب اس پہ میں کس طرح سے پی ایچ ڈی کرتا. تو انہوں نے میرا انٹرویو, میرا آن لائن اسکائپ پہ میرا انٹرویو لیا, اور آپ یقین جانیے میں اپنے بورے بستر لے کے 2011 میں یہاں سے نکل گیا. اور میں 1 سال کی فنڈنگ تھی, تو اللہ توکل پہ میں نے کہا چلو اگر یہ ورسٹ کم ورسٹ یہ ہوگا کہ مجھے 1 سال کی فنڈنگ ہے. میں نے ان سے یہ بھی کہا تھا کہ میں جو نا فاسٹ پی ایچ ڈی کر کے میں آ جاؤں گا. تو انہوں نے کہا کہ بھئی اگر 1 سال آپ کا پورا ہو جائے تو پھر آپ کیا کریں. میں نے کہا میں واپس پاکستان آ جاؤں گا, لیکن آپ مجھے سے اتنے پیسے دے دیں کہ میں کھانا پینا اور گھر کا کرایہ دے دوں, تو میں اپنی پی ایچ ڈی بہت ہی تیزی سے فاسٹ میں کر کے اور میں آپ کے حوالے کر دوں. تو اللہ کا شکر ہے مجھے پھر فنڈنگ کے مسئلے بھی حل ہو گئے, اور مجھے اتنا ملتا میں کھانا پینا کرتا. بہت ہی ٹف سچویشن میں میں نے وہ پی ایچ ڈی کی. پی ایچ ڈی تقریباً 3 سے 4 سال لگ جاتے ہیں, بعضوں کا 5 سال بھی لگ جاتے ہیں. تو اللہ کے حکم سے جو بھی وہاں پہ محنت کی, جو بھی مجھے وہاں پہ وقت میسر ہوا, تو جاپان سے میری جب پی ایچ ڈی میں کر کے آ گیا تو یہاں پر ایک جاپان میں ایک انوائرمنٹ تھا کہ جو بھی وہاں پہ ریسرچ وغیرہ ہوتی تھی تو وہ سوسائٹی کے لیے جو ہے نا ایک اپلائیڈ ریسرچ کرتے رہے, ان کی پروڈکٹس جو ہے مارکیٹ میں نظر آیا کرتی تھیں. تو یہاں پہ جیسے ہی میں آیا تو ہمارے یہاں پہ وائس چانسلر تھے پروفیسر اسلم مکیلی صاحب. 2013 کی بات ہے, میں جیسے پی ایچ ڈی کر کے آیا تو میں نے کہا سر میں جو نا یہاں پہ میں کام کرنا چاہتا ہوں کہ ایسا کہ صرف ریسرچ نہیں ہو لیکن کچھ سوسائٹی میں کوئی ہمیں ایسی کوئی چیز دیں. دیکھیے ہمارے جو پروفیسر صاحبان ہیں ماشاءاللہ ان کی اپنی کنٹریبیوشن ہوتی ہے, ریسرچ پیپر پبلیکیشن ساری چیزیں کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم اگر ہماری کوئی ایسی ریسرچ کی کوئی پروڈکٹ ہو جو ہمارے پاکستان میں ان پروفیسرز کی پروڈکٹ مارکیٹ میں نظر آئے. تو یہ جب کانسیپٹ میں نے ہمارے وائس چانسلر صاحب تھے اسلم مکیلی صاحب, ان کے ساتھ آگے رکھا, ان کو آئیڈیا وہ بڑا اچھا لگا. انہوں نے مجھے بڑی زبردست یہاں پہ سپورٹ کی, انہوں نے میرے لیے گراؤنڈ بنایا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ جو نا یہ کام کریں, آپ کو یونیورسٹی سے ہر قسم کی فری ہینڈ اور مجھے سپورٹ یہاں سے ملی. نتیجتاً کیا ہوا, یہاں پہ ہم نے وہی ایگزیکٹلی جو نینو فائبرز کی جو ٹیکنالوجی جاپان سے میں سیکھی تھی ایگزیکٹلی ہم نے یہاں پہ ٹرانسفر کی. ہم نے تقریباً 150 کے تقریباً 200 کے قریب اسٹوڈنٹ اسی ٹیکنالوجی ہم نے پروڈیوس کیے, اور ہم نے نہ صرف ان میں وہ پبلیکیشنز کی, اس کے ساتھ ساتھ کچھ پیٹنٹ بھی فائل کیے, اور نہ ہی اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کچھ نینو فائبرز کی ہم نے پروڈکٹس بھی ڈیولپ کی, جو کہ آج آپ نے دیکھی ہوں گی کہ یہ جو ہمارے ماسک ہیں اس میں نینو فائبرز کی یہ نینو کلو یہ بھی ہماری ہی پروڈکٹ ہے, مارکیٹ میں آپ کو کہیں نظر آتی ہوگی. اس میں بھی وہی جاپنیز ٹیکنالوجی جہاں سے میں پی ایچ ڈی کی تھی وہی ٹیکنالوجی اس کے اندر موجود ہیں. تو آخر میں بس میں کنکلوڈ یہ کروں گا, جو چیلنجز ڈیفینیٹلی آپ کو آتے ہیں ہر لائف میں. یہ جو میں نے آپ کو سٹوری بتائی ہے, دیکھیں یہ سب کچھ کیا ہے یہ سندھ میں جام شورے میں بیٹھ کر. دیکھیں یہاں پہ لائٹیں بھی جاتی ہیں, میں کہتا ہوں جب لائٹ جا رہی ہوتی ہے تو لائٹ آتی بھی ہے, ٹھیک ہے. اور ایک میں انٹرسٹنگ یہاں پہ آپ یہ بھی سمجھ رہے ہوں گے کہ شاید میرے پاس کوئی فنڈنگ بہت زیادہ ہے تو بہت آسانی سے ساری چیزیں اچیو ہوئی. نہیں, ہمارے پاس بالکل زیرو فنڈنگ ہے, کوئی فنڈنگ نہیں ہمارے پاس. ہم جو بھی کرتے ہیں ہم بارٹر کے تھرو کرتے ہیں, ہم اپنی سروسز اور ہم اپنی جو نا جو ہمارے اسکلز ہیں وہ ایکسچینج کرتے ہیں, اور اسی ایکسچینج سے ہمارے پاس ماشاءاللہ ہماری یہ جو بھی آج کے آؤٹ پٹ ہے اسی سے ہماری آئی ہوئی ہے. تو میں ینگ جنریشن سے میں کہوں گا کہ دیکھیں اگر جی آپ کو بیٹا باہر بھی جانا ہے, آپ بے شک اسکالرشپ آپ ون بھی کر لیں, لیکن الٹیمیٹ ٹارگیٹ یہ نہ ہو کہ آپ نے وہاں پہ کوئی امیگریشنس لینی ہے. نہیں, آپ کو وہاں پر جو وہاں کی جو ٹیکنالوجی سیکھ کر آ رہے ہیں وہی ٹیکنالوجی آپ کو پاکستان میں لازمی آپ کو ٹرانسفر کرنی ہے. اس سے فائدہ کیا ہوگا, صرف ٹیکنالوجی ٹرانسفر کرنے سے ایک تو ملک کو وہ ٹیکنالوجی ملے گی,
اور اس میں ایک آپ انٹرپرینورشپ کی طرف آپ جائیں گے، اس میں آپ ایک ریونیو جنریٹ کر سکتے ہیں. جو بھی ہماری امپورٹ جو ہماری ہو رہی ہے، امپورٹ کی جگہ آپ ایکسپورٹ کرنے لگیں گے. اگر ایز اے اکیڈمیشینس میں آپ کو یہی سجیسٹ کروں گا، جو پروفیسرس ہیں، جو اکیڈمیشینس ہیں، جو لیڈرس ہیں، ان کو میں یہی سجیسٹ کروں گا اپنی ریسرچ کو اپلائیڈ کی طرف لے کے جائیں. اور جو اسٹوڈنٹس ہیں ہمارے، ان سے میں یہی کہوں گا کہ صرف یہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ صرف اپنی کتابوں سے، لیکن کتابوں سے تھوڑی سی باہر کی دنیا دیکھیں کہ کون سی جگہ جو پروفیسر جو آلریڈی کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ آپ ایسوسیٹ ہو جائیں. پڑھائی کے بعد جیسے 2-3 بجے آپ فارغ ہوتے ہیں، اس کے بعد اپنے پروفیسر کے ساتھ اپنے کام کریں، اور ریئل لائف میں کچھ چیلنجز جو ہمارے پاس کتنے سارے پرابلم. میں آخری بات کر کے میں ختم کروں گا. ایک امریکن مجھے ملا، مجھے کہتا ہے کہ یار آپ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں پاکستان میں، یہاں تو پرابلم ہی پرابلم ہے، کیونکہ بزنس وہیں ہوتا ہے جہاں پرابلم ہے. جہاں پہ پانی فلٹر دیکھیں، پانی فلٹر نہیں مل رہا ہے تو فلٹر کا پانی آ گیا، یہاں پہ بزنس ہو گیا. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایسے بزنس کرنا ہے، کہ جو بھی فیلڈس میں آپ لوگ پڑھائی کر رہے ہو، لیکن اس کو برائے مہربانی اس کو ان ٹرمز آف ویلیو دیکھیں. جب یہاں سے نکلیں گے، صرف نوکریوں کے پیچھے نہ بھاگیں، بلکہ آپ اپنی امپائر کھڑی کریں اور لوگوں کو نوکریاں دیں. سو تھینک یو ویری مچ.